بالآخر پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو چھیننے کی جو کوششیں تھیں اس کا کام شروع ہو گیا ہے، اور اکبر ایس بابر نے باقاعدہ اس چیز کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے مزید کیا خبر ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں جب ان کی سائفر کے حوالے سے سماعت تھی، تو اس سماعت میں جب میڈیا کے 7 نمائندے گئے تھے، ان 7 نمائندوں کو کس نے فائنل کر کے اندر بھجوایا تھا؟ اسد علی طور نے، سینئر صحافی اسد طور صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ کن کی خواہش پر اور کن کے جو فائنلائز کردہ نام ہے ان کی لسٹ اندر بھجوائی گئی تھی وہ، اور کس نے فائنل کی، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اکبر ایس بابر جو ہیں، اکبر ایس بابر صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں سے تھے۔ 2013 میں ان کو اس وقت کے جنرل سیکرٹری عارف علوی صاحب نے پارٹی سے نکال دیا تھا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ گئے تھے، تو وہاں سے اس کو ریلیف ملا تھا، اور ان کو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کنسیڈر کیا جاتا ہے، بقول اکبر ایس بابر کے، کہ وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں سے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو الیکشن ہونے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے، اس میں انہوں نے حصہ لینا تھا، بقول ان کے کہ وہ حصہ لینا چاہ رہے تھے، اور وہ پارٹی سیکریٹریٹ اسلام آباد گئے تھے وہاں پہ کاغذات نامزدگی کے لیے، تو وہاں پہ جمع بھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے پھر بعد میں جب الیکشن ہو گئے تھے تو انہوں نے اشارتاً یہ کہا تھا کہ وہ اس الیکشن کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے۔ بالآخر انہوں نے الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوا ہے پارٹی کے اندر انٹر پارٹی الیکشن، وہ اس کو چیلنج کیا ہے۔ دوسری پارٹیاں بھی اس چیز پر تنقید کر رہی ہیں کہ یہ جو ہے سلیکشن ہے، بہرحال سب پارٹیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے آپ پیپلز پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن دیکھ لیں، نون لیگ کے دیکھ لیں، وہاں بلا مقابلہ ہی منتخب ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی جمہوریت وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ تو دوسری پارٹیوں کا بھی یہ کوئی مطلب، وہ اگر وہاں پہ ایک پروسیس کے تھرو ہوتے، دوسرے کینڈیڈیٹ بھی وہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے، ان کا ایک پروسیس کے تحت اگر چیئرمین الیکٹ ہوتا، تو یہاں اس پہ تنقید کی جا سکتی تھی کہ پی ٹی اے نے انٹرا پارٹی الیکشن سلیکشن کی۔ بہرحال یہ کوئی ان کی جانب سے جو الیگیشن لگائے جا رہے ہیں ان کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں کے الیکشن۔ بہرحال اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً اس وقت 16 ڈفرینٹ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کو چھیننے کے حوالے سے۔ کل اکبر ایس بابر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا، درخواست کی گئی تھی کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان، اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے جو الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن اس پر اسٹے دے دے، اور جب تک کارروائی چل رہی ہے تب تک پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ تو جو اصل مقصد اس کے پیچھے ہے وہ چیئرمین کے الیکشن نہیں ہے، اصل مقصد ہے بلے کا نشان، کیونکہ اگر بلے کا نشان الیکشن میں ہوا تو بلہ سب کو جھاڑ پلا دے گا اور پیٹ کر رکھ دے گا، چھکے پہ چھکا لگائے گا۔ اس وقت جو پورے ملک میں گونج ہے وہ بلے کی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے میں کامیاب ہو گئی وہ قوتیں، مطلب جو کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن میں جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب بہرحال اکبر ایس بابر نے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا، 16 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، اس پر سماعت بھی ہونی ہے۔ تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے ان کو جب نااہل کیا گیا تھا، تو اس کے خلاف 21 اکتوبر کو عمران خان الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف گئے تھے، اور تب چیئرمین پارٹی کے حوالے سے کہ اسے چیئرمین پارٹی رہنا چاہیے، وہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا تھا۔ تو وہ وہاں پہ جو آج فیصلہ آیا ہے وہ بھی، کیونکہ شعیب شہین صاحب عمران خان کے جو وکیل تھے وہ پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے پارٹی میں الیکشن کروا لی ہیں، اب چیئرمین بھی اور ہے، تو وہ جو پٹیشن ہم نے دائر کی تھی وہ خارج کر دیں۔ تو وہ خارج کروانے گئے تھے، لیکن دوسرے اینڈ سے جو موقف اپنایا گیا تھا کہ ابھی اس کو خارج نہ کریں، ظاہری سی بات انہیں پتہ تھا ابھی اکبر ایس بابر درخواست لے کے بھی الیکشن کمیشن نہیں آئے تھے، تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ابھی رک جائیں، اس فیصلے کو اکبر ایس بابر کی جو درخواست ہے گی اس کے ساتھ سنا جائے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور آج جو فیصلہ سنایا ہے اس میں جو عمران خان کی جو درخواست تھی، درخواست واپس لینے کے حوالے سے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اب آگے وہ کارروائی اس کو جو آلریڈی 16 درخواستیں الیکشن کمیشن میں ہیں اس کو ساتھ لے کے اس کو بھی سنا جائے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ بجانے کے لیے بڑی توغو کرنی پڑے گی، اور امکان یہی ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان بلہ پی ٹی آئی کے لیے وہ الاٹ ہی نہ کرے،
تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکشن میں جیتنا بہت بڑا ان کو چیلنج ہوگا۔ انتخابی نشان بلے کے بغیر اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو کنٹیسٹ کریں گے الیکشن رہنما، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور چیلنجز ہو جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف اس وقت بلے پہ مشہور ہے، بلے کی ان کا جو انتخابی نشان ہے۔ تو اگر وہ بلے کے بغیر گئے تو ان کو جو ایک حلقہ ہے اس میں 2-3 اگر امیدوار اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی اپنے پین فلیکس میں اپنی کمپینس میں نام لینا شروع کر دیا، تو یہ ایک بڑی ڈیوائیڈ ہو جائے گی، جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسد علی طور صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اڈیالہ جیل میں سیفر کیس کی سماعت تھی۔ پہلے تو اس میں میڈیا الاؤ نہیں تھا، بہرحال اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور اجازت دے دی کہ اوپن ٹرائل ہو، پھر اس میں میڈیا کے نمائندے بھی گئے۔ اسد علی طور کے مطابق وہ سو کالڈ وہاں پہ عام پبلک سو کالڈ تھی، وہ اسد علی طور صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ جو پبلک وہاں بٹھائی جاتی ہے وہ نامعلوم افراد ہوتے ہیں، تو وہ عام پبلک بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا، صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 16 صحافیوں کی لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی جو ریسیپشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کی، ان کو 16 میں سے انہوں نے صرف 7 کے نام فائنل کیے ہیں، کیونکہ آرڈر یہی تھا کہ صحافی جا کے کور کر سکتے ہیں۔ تو 16 صحافیوں کی فہرست دی گئی تھی، تو ان 16 صحافیوں میں سے سکروٹنی کر کے صرف 7 پسندیدہ صحافیوں کو اندر بھیجوایا گیا۔ سینئر صحافی اسد علی طور صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ جو 7 بندے سکروٹنی کے بعد اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے سیفر کیس کے حوالے سے جو سماعت ہے اس کو کور کرنے گئے تھے، ان کے نام ایک ایجنسی کے بہت بڑے افیسر نے فائنل کیے ہیں۔ ان کی خبر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میرے ذرائع کے مطابق ایک آفیسر ہیں اور ان کا نام ہے کرنل احسن، اور انہوں نے یہ لسٹ فائنل کی ہے، اور اس لسٹ میں جو صحافی تھے ان کو پھر اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ اور اسد علی طور صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو سیفر کیس چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں، اس اڈیالہ جیل میں سارے انتظامات اور اس کو مونیٹر وہی کرنل احسن کر رہے ہیں۔ اسد علی طور صاحب نے کہا ہے کہ وہ ساری چیز کو مونیٹر کر رہے ہیں۔ اب یہ اس میں کتنی صداقت ہے یا کتنی نہیں، بہرحال یہ اسد علی طور صاحب کا یہ دعویٰ ہے۔ تو اب آنے والے 12 تاریخ کو اب عمران خان صاحب پر اس پر فرد جرم عائد ہوگی، اس میں اب مزید کیا صحافیوں کو اجازت دی جائے گی یا نہیں، کیا عمران خان صاحب کو 12 تاریخ کو فرد جرم عائد کر کے اس کیس کو منطقی جان تک جلد از جلد پہنچا دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اس سیفر کیس میں میکسیمم سزا دے کر الیکشن سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔